السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الرسل، ہادی الرسل، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا آج چھٹا روز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، نزول قرآن والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ پوری امت مسلمہ اس ماہ کی سعادتوں اور برکتوں سے اللہ کی توفیق کے ساتھ فیض یاب ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ماہ کو ایمان اور احتساب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، رسمی طور پر باقی مہینوں کی طرح بھی اس مہینے کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال ہر سال اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کے باوجود ہم میں سے کسی نے 10 مرتبہ روزے رکھے ہوں گے اپنی زندگی میں۔ 10 سال پائے بلوغت کے بعد، کسی نے 50 سال، کسی نے 70 سال، 80 سال، یعنی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے بھی رکھے، لیکن اس کی زندگی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی جو آنا چاہیے تھی۔ ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن روحانی طور پر جو ہے ہماری زندگیوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غفلت، ہماری سستی اور اس ماہ مبارک کی شان و عظمت سے ناواقفیت ہے۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر روحانیت آئے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے رمضان المبارک ہماری کیسی تربیت چاہتا ہے۔ ان اعمال کا ذکر خیر کیا جائے گا جن اعمال کے کرنے سے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے روحانی طور پر۔ ان اعمال کو اختیار کیا جائے، عملی پریکٹس کی جائے، ان پر عمل کیا جائے، تو
تو اللہ کی توفیق اور اس سے فضل و کرم اور اس کے انعام کے ساتھ ہماری زندگیوں میں روحانیت آ سکتی ہے، تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پوری انسانیت کو نہیں، صرف اہل ایمان کو اللہ مخاطب ہیں کہ وہ لوگ جو مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ لوگ جو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ جو ہے، اس کے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے، کیا مقاصد ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں یہ بات کہی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور منہیات سے رک جانے والے بن جاؤ گے، تو سمجھو گے تو تمہارے اندر تقوی آ چکا ہے۔ جس طرح تم حالت روزہ میں بہت سی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہو اور حلال کاموں سے بھی بچتے ہو، اسی طرح روزہ کے علاوہ باقی دنوں میں بھی تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے۔ حلال کھانا ہے، پینا ہے اور حلال کے ہی کام کرنے ہیں، حرام سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، یہی تقوی ہے۔ چونکہ روزہ جو ہے حصول تقوی کا انتہائی اہم ترین سبب ہے، اس کی بدولت ہی انسان اس کے نفس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کھانا پینا حتیٰ کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں روزہ کی حالت میں، لیکن غیبت سے نہیں رکتے، چغلی کرنے سے نہیں رکتے، بہتان بازی سے نہیں رکتے، کم تولنے سے باز نہیں آتے، خیانت سے باز نہیں آتے، ملاوٹ سے باز نہیں آتے، لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتے، باقی سارے ہی معاملات اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح رمضان المبارک سے پہلے تھے۔ ہاں البتہ کسی کو اللہ نے توفیق سے نواز رکھا کہ اس نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی کہ روزہ کی حالت میں جو اللہ نے حلال میرے لیے چیزیں کی تھی وہ بھی مقررہ وقت تک جو ہے میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، تو باقی چیزیں بھی تو اللہ نے حرام کی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اپنے جی سے پوچھ لیں کہ رمضان مبارک کے پہلے کیا زندگی تھی اور اب کیا ہے؟ کون کون سے وہ منہیات، کون کون سے وہ برے کام ہیں، کون کون سی ایسی خطائیں ہیں جن کو آپ نے رمضان مبارک کے اندر چھوڑ دیا ہے؟ اگر ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تقرب الہی اجر و ثواب کو پانے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لینا، اپنے جی میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا، یہی تقوی ہے۔
جب تک آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے، آپ تقویٰ کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ زندگی میں جتنے چاہیں رمضان مبارک گزار لیں، روزہ رکھنے کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ نفرت کی جائے گناہوں سے، دور رہا جائے گناہوں سے، خیر کے کاموں کو اپنایا جائے اور فلاح کے کاموں کو اپنایا جائے، ایسے اعمال کیے جائیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ روزے دار انسان اپنے نفس کو گناہوں سے بچ کر، نافرمانیوں سے بچ کر اس قابل بنا لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو تقرب مل جاتا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں ہر اس بری چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے، ضبط نفس کو اختیار کیا جائے، اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ یہ شہر الصبر کا مہینہ بھی ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس کا احساس ہو، خاص کر وہ لوگ جنہیں زندگی میں کبھی غربت کے لمحات آئے نہیں، کھانے پینے پہننے کی نعمتوں سے کبھی وہ ایسی آزمائش سے نہیں گزرے ہیں کہ کبھی زندگی میں کہ ان کے گھر کا کوئی ایسا معاملہ، ایسا وقت آیا ہو کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ بھوک اور پیاس سے یہ احساس ہو کہ میں تو چند گھنٹوں کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، تو وہ لوگ بھی تو ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، جن کے گھروں میں ایک ٹائم کا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا ہوتا نہیں، پھر بھی صبر و تحمل سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حصول تقوی، اگر حصول تقوی نہیں ہے، گناہوں سے نفرت نہیں ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں صرف بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ سمجھیں بھوکا رہنا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ان کا بھوکا پیاسا رہنا انہیں فائدہ نہیں دیتا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ان کا قیام جو ہے، نماز تراویح جو ہے، سوائے رات کے جاگنے سے، شب بیداری سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ دونوں عمل اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے جب آپ گناہوں سے بچیں گے، رب کی نافرمانیوں سے بچیں گے، تقوی پیدا کریں گے اپنے اندر، ظلم و زیادتی کرنے سے، بددیانتی سے، خیانت سے، ملاوٹ سے، دھوکے بازی سے، فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ روزہ رکھنے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ روزہ رکھ کر تمام کے تمام معصیت والے، نافرمانی والے عمل بھی چل رہے ہیں، جی میرا روزہ ہے، ایسا روزہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کا بڑھ جانا ہے، عبادت کے میں شوق کا بڑھ جانا ہے، عبادت کرنے میں لذت کا پیدا ہونا ہے۔ اگر رمضان مبارک سے پہلے بھی آپ بے نماز تھے، پہلے بھی مساجد سے دور تھے،
پہلے بھی کئی خیر کے کاموں سے آپ دور تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ کے دل میں ابھی بھی عبادت کا شوق، رغبت اور لذت میں فیل نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھے کہ آپ رمضان مبارک سے محروم ہیں، اس کی روحانیت سے محروم ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، کافی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، آپ نے معروف یہ حدیث سنی ہے، جہنم کے دروازے بند، شیاطین بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ معروف احادیث سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کی آخر میں ہے وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اے لوگو خیر کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، عبادت میں رغبت بڑھ جائے، شوق بڑھ جائے، لذت بڑھ جائے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ اگر رمضان آنے کے بعد تمہارے اندر رغبت پیدا نہیں ہوئی، شوق پیدا نہیں ہوا، یا پڑھتے ہیں نمازیں دل میں لذت پیدا نہیں ہوتی ہے، ہر وقت تمہاری نگاہیں گھڑی کی سوئی پر ہوتی ہیں کہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ تراویح پڑھانے والے نے 5 منٹ اوپر کر دیے، خلاصہ قرآن بیان کرنے والے نے 2-4 منٹ اس کے اوپر چلے گئے، ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اگر یہ کیفیتیں نہیں بدلی ہیں تو سمجھے کہ رمضان کی روحانیت سے آپ محروم ہیں۔ آپ کو مسجد کے اندر قدم رکھ کر لذت فیل ہونی چاہیے، شوق بڑھنا چاہیے، رغبت بڑھنی چاہیے کہ میں شہنشاہ کے گھر میں حاضر ہوں۔ یہ میں کسی کی دعوت پہ نہیں آیا، خالق کائنات کی دعوت پہ آیا ہوں، اس سے مانگنے آیا ہوں، اس سے لینے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عبادت کا شوق، رغبت، لذت بڑھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی منادی کرنے والا کہتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں، موسم بہار، نیکیوں کا سیزن اور گناہ بخشوانے کا مہینہ آ چکا ہے، بڑھو آگے، سعی، کوشش، آگے سے آگے۔ اور ساتھ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وہ بدبخت جو رمضان کا مہینہ پا لینے کے باوجود بھی رب کی نافرمانیوں سے رکا نہیں، باز نہیں آیا، وہ بدبخت ہے۔ منادی کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اب تو حیا کر لے، اب تو شرم کر لے، اب تو حیا کر، شرم کر، گناہوں سے رک جا، نافرمانیوں سے رک جا۔ وہ مہینہ آیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کا احترام، اس کی قدر، اس کی اہمیت تیرے دل میں ابھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، تو عام مہینوں کی طرح اس کو سمجھتا ہے۔ نیکیوں کا جذبہ، خیر کے کاموں کا جذبہ دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر دل مردہ ہے، ضمیر مردہ ہے، اس قدر وہ گناہوں سے لت پت ہے ضمیر، پھر آنکھوں سے آنسو بہا، رب سے کہے یا اللہ میرے دل کی سختی کو ختم کر کے نرمی پیدا فرما دے۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے، تعلق داریاں ختم کی ہوئی ہیں، قطع رحمیاں ختم کی ہوئی ہیں، بے شمار گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں ابن آدم تیرے، میں نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو نے احسان کا کیا قیمت پائی ہے تو نے؟ تو اسی طرح گناہوں میں اپنی زندگی لت پت گزار رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو یہ عام مہینہ نہیں ہے، فَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور لوگوں اس مہینے کے اندر رب کی رضا کو پانے کے لیے ایمان اور احتساب کی نیت سے جو نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے،
میرا اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں اپنے دلوں سے پوچھیں پہلے دن صفحے کہاں کتنی تھی اور آج کتنی ہیں؟ تم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ تم کس سے فراڈ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے دن کی حاضری، عید پہ حاضری، پہلے دن نماز پڑھ لی باقی چھٹی، کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ کیوں تمہارے دل کی زمین تبدیل نہیں ہوتی ہے؟ روحانیت کی طرف کیوں نہیں یہ آتی؟ کیوں جذبہ شوق پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، نافرمانیوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں۔ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے دلوں میں۔ چند نمازیں پڑھ لیں، چند روزہ رکھ لیے، بس ٹھیک ہے، انا للہ و انا۔ دوسری حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے اپنا روزہ رکھتا ہے اس ماہ مبارک کا، فرمایا زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے تو سیل لگا دی ہے، آؤ معافی مانگنے والوں، آؤ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے والوں، آؤ جہنم سے بچنے والوں، آؤ خیر کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، برکات کے دروازے کھلے، آئے خیر لے لیں اس سے۔ اللہ اکبر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ تینوں حدیث صحیح بخاری کی ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں ہم نے ایک رات آخری اشرا میں رکھ دی ہے، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، نزول قرآن کی رات، اس رات ایک رات کی عبادت کا جو ثواب جو ہے 1000 مہینے سے افضل اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اور روزے داروں، خطا کاروں، گنہگاروں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجئے۔ تیسری چیز جو ہے وہ گناہوں سے نفرت ہے، حصول تقوی، نیکی کا شوق اور جذبہ، لذت آنی چاہیے، اور گناہوں سے دور رہنا ہے، نافرمانیوں سے دور رہنا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کی پوری ہمت لگا دے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب تم کوشش کرو گے میرا اللہ توفیق سے، اپنی رحمتوں سے تمہیں گناہوں سے بچا لے گا، نافرمانیوں سے بچا لے گا۔ اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے، گناہوں سے نفرت ناکین، تو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پا لینے کے باوجود بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے، لغویات سے، فحش قسم کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیرا ایسا روزہ قبول نہیں فرمائے گا۔ روزہ بھی رکھ کر تو ملاوٹ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر تو نے کتنے گنا مہنگائی کو بڑھا دیا ہے، روزہ رکھ کر تو کم تولتا ہے، روزہ رکھ کر تو ملاوٹ کرتا ہے، روزہ رکھ تو خیانت کرتا ہے۔ تیرے روزے کا رب کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ روزہ تو رکھنے کا مقصد اللہ نے فرمایا حصول تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزوں کے احکام و مسائل بیان کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرو تاکہ تمہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رمضان مبارک کا مہینہ پا کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال تمہارے ساتھ سحری افطاریاں میں موجود ہوا کرتے تھے، آج وہ قبرستانوں میں سو چکے ہیں۔ تمہیں آخرت کیوں نہیں یاد آتی؟ تمہیں کیوں اپنا مرنا یاد نہیں ہے؟ تمہیں کیوں نہیں اپنی آخرت کو پہ یقین نہیں ہے کہ شاید ہم وہ مر گئے، ہم ساری زندگی ہزاروں برس جیئیں گے، جتنا بھی جی لیں موت تو پھر بھی آنی ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کریں
کہ تمہیں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، وہ بھی صحت کی حالت میں، امن کی حالت میں، سلامت کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ خواہشات پہ کنٹرول کریں، ضبط نفس جو ہے اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کو شتر بے مہار نہ چھوڑے، جو دل میں آیا وہی کرتے چلے جائیں، اس کو پابند بنائیں اللہ کے حبیب کی اطاعت کا۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنا ہی حصول تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اپنے ضبط پر، خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ بے صبرے اور شتر بے مہار مومن نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ اور اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے۔ زبان کا اچھا استعمال کریں۔ زبان سے روزہ عام دنوں میں بھی حکم یہی ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پہ نصیحت کی گئی کہ زبان کو روزے دار کنٹرول میں رکھنا، اس کو شتر بے مہار نہ چلانا۔ یہ زبان جو ہے دیکھنے میں چھوٹی ہے، نرم ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے، لیکن اس کے زخم ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ جو کئی خاندانوں کا صفایا کر جاتے ہیں، تعلق داریاں ختم ہو جاتی ہیں، فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے، قطع رحمی، اخلاق رذیلہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تمہاری زبانوں کی وجہ سے۔ لہذا اپنی زبانوں میں کو کنٹرول میں رکھیں، ایسا جملہ، ایسی بات نہ کہیں جس کی کرنے کے بعد جو ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے اور پھر تم معافی مانگتے ہوئے نظر آؤ کہ غلطی ہو گئی ہے۔ درگزر کریں، برداشت کریں۔ تحمل، بردباری کا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں روزہ سبق یہ دیتا ہے، صبر، ضبط، برداشت، تحمل، بردباری ہر معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو۔ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہی روزہ ہے۔ تو بھائیو، اپنے اندر یہ کیفیت اگر محسوس ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے سے میں نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں اور نیکی کی طرف راغب ہو چکا ہوں، تو پھر تو مبارک ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر رب سے دعا مانگیں، اللہ تبدیلی پیدا کر دے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی جھگڑا تنازع کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، تم اسے کہہ دو اعلانیہ، انی صائم، تیری زبان زیادہ چلتی ہوگی لیکن میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اللہ کا احترام کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کا، میں تیری کسی بات کا اس طریقے سے جواب نہیں دوں گا کہ میرا روزہ ضائع ہو جائے، میرا رب ناراض ہو جائے۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ، شہر المواسات، شہر المواسات، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات نظر آنے چاہیے، اجتماعیت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتحاد آنا چاہیے، اتفاق آنا چاہیے۔ یہ مہینہ اتحاد کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ۔ تم نے اپنوں کو دور کر رکھا اپنے آپ سے، ایک گھر میں، ایک چھت میں رہتے، ایک محلے میں رہتے ہوئے تم نے اپنے اندر اس قدر رنجشیں پیدا کر لی، کینہ پیدا کر لیا، بغض پیدا کر لیا، تعصب پیدا کر لیا ہے کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے ہو۔ فرعونیت ہے تمہارے ذہنوں میں، دماغوں میں۔ رحم دلی پیدا کیجئے، شفقت اور محبت پیدا کیجئے۔ یہ مہینہ شفقت، محبت، ہمدردی، رحم دلی کا مہینہ ہے۔ یہ چیزیں لے کر آئے اپنی زندگی کے اندر، تمہارے گھر ہی نہیں، تمہارے معاشرہ امن و سلامتی کا ایک سیمپل بنے گا کہ نمونہ بنے گا۔
کتنا بدبخت انسان ہے وہ کہ روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ ساتھ سارے کام برے کیے جا رہا ہے، کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ رب کہتا ہے یہ روزے سے نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں نے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، میں روزے سے ہوں۔ بھائی ایسے روزے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کرتا، ملاوٹ والے کچھ بھی پسند نہیں کرتا، رب تعالیٰ تیری ملاوٹ والے اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ فرائض کی پابندی کیجئے اور فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے سنن نوافل کا بھی اہتمام کیجئے۔ اب یہ بات چل نکلی ہے اور جو تراویح تو نفلی ہے نا، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ٹھیکے دار ہیں یہ، جنت کے ٹھیکے دار، جنت کے ٹھیکے دار۔ انہوں نے اپنے لیے پروانہ جاری کیا ہوا ہے، میں ٹھیکے دار ہوں، مجھے نوافل پڑھنے کی، سنتیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو پڑھتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ مجھے اس بات میں دکھ آتا ہے، اگر ان کی عقلوں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کوئی 2 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ کے، کوئی 4 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی آتا ہی نہیں۔ فرضوں کے پابند ہوں گے تو نوافل کا شوق و جذبہ تمہارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے گا۔ فرائض کی جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں روزے قیامت، نوافل سے ہی وہ پوری کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 دن کیا نماز تراویح جماعت پڑھائی نہیں ہے؟ صحابہ نے پڑھی نہیں ہے، صحابہ نے پڑھائی نہیں ہے۔ اس قدر یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کو جگڑ رکھا ہے، بحث و مباحثہ کے لیے ہم بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے ہم حقیقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جاننے کے لیے تیار نہیں، فتویٰ بازی۔ اللہ اکبر۔ یہ کامل بخشش کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پہ چڑھتے ہوئے جبریل امین آئے تھے، 3 بد دعائیں کی تھی جبریل امین نے، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، رب کو راضی نہیں کیا ہے، جہنم سے آزادی نہیں پائی ہے، جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، جبریل کہہ رہا ہے، میرے آقا دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ مہینہ پا کر جہنم سے بچیں، رب کی نافرمانیوں سے بچیں اور اپنے آپ کو جنت کا حصول جنت کے لیے کوشش کریں، اللہ سے جنت حاصل کریں، اجر و ثواب کمائیں، نیکیاں بڑھائیں، تقوی بڑھائیں، خیر کے کاموں پہ اپنی قوت مدافعت، قوت سامعہ، قوت باصرہ، پورے جسم کی قوت، طاقت، ہمت جو اللہ کی عبادت میں کھپائیں۔ جس طرح گناہوں کے اندر اس وجود کو آپ نے کھپایا، اسی طرح اس وجود کو اب اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگائیں، تاکہ یہ وجود جو ہے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کا حقدار بن جائے۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ شقی عبد ادرک رمضان، بدبخت ہے وہ انسان، راغبان فراجن ادرک رمضان، ناک خاک آلود ہے اس آدمی کی، بعد من ادرک رمضان، رمضان دوری ہے اس آدمی کے لیے۔ کئی کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارہ میں ارشاد فرمائے ہیں، جن کا تمام کا یہی ہے کہ وہ انسان واقعی بدقسمت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس کی قدر و منزل سے محروم رہا، اس کی برکات سے محروم رہا، اس کی انعامات سے محروم رہا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ بنا سکا، اللہ کو راضی نہ کر پایا، جنت نہ لے سکا۔ یقیناً حقیقت میں بدبخت اور بدقسمت وہی آدمی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ سپیڈ سے چل رہا ہے، 6 روزے آج ہو جائیں گے انشاءاللہ مکمل، تو لہذا اپنے اندر تقوی، صلہ رحمی، رحم دلی، برداشت، نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ اور گناہوں سے نفرت، ناچاکیوں سے نفرت، ملانے والے، جڑنے والے، خوشیاں بانٹنے والے، صلہ رحمی کرنے والے عباد الرحمن بن جائیں، عباد الرحمن بن جائیں،
عباد الرحمان اللہ کے بندے بن کر یہ مہینہ گزاریں۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور اب تمہاری ساری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض ایسے ہی ہے جیسے تم سے پہلی قوموں پہ روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد حصول تقوی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اس کی محبت اور اس کا خوف پیدا کرنا ہے، جنت کا لالچ ہو، جہنم سے دوری ہو۔ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ نہیں چاہتے اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے، لیکن بندے خود چھلانگے لگا کر جہنم کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے کئی اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام دنوں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، رمضان کا مہینہ آتا تو تیز آندھی کی طرح لوگوں میں انفاق فی سبیل اللہ کے عمل کو دہراتے، خود بھی لوگوں پہ خرچ کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی نصیحت کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ پہ قرآن مجید میں درجنوں آیات ہیں۔ ایک فرضی ہے زکوٰۃ، ایک نفلی صدقات و خیرات ہیں جن کی کئی شاخیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں کئی آیات اللہ نے عنوان پہ نازل فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی حصول ہیں، کئی راستے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہترین راستہ جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو بنانا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بدلہ میں جنت کا محل ہے۔ اللہ کے گھروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس طرح ہمارے اپنے گھروں کے اخراجات ہیں، اپنے گھروں کی ضروریات ہیں، اور اللہ نے اپنے گھر کی ضروریات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی ہے، میں اپنے بندوں پر ڈالی ہے کہ میرے بندے میرے گھروں کو آباد کریں گے، میرے بندے میرے گھروں کو بنائیں گے، میرے بندے میرے گھروں کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے گھروں کو بنائیں بھی، تعمیر بھی کریں، ضروریات کا خیال بھی رکھیں، اور مساجد کے اندر جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کو ایک ایک ضرورت کو کم از کم اپنے کھاتے میں ڈال کر اللہ سے جنت لیں، اللہ سے جنت میں محل تیار شدہ لے لیں۔ مساجد و مدارس پہ قائم دینی ادارے، مدرسے، جہاں درس نامی کی کلاسیں ہیں، سکول کی کلاسیں ہیں، حفظ کی کلاسیں ہیں، تجوید و قرات کی کلاسیں ہیں، کئی شعبہ جات ہیں مساجد کے اندر۔ ان مساجد کے اندر آباد طلباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں کے بارے میں سوچیں، ان بچوں کے بارے میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ نے ذمہ داری اہل ایمان کو دی ہے۔ میرے بندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب شک و فریب سے بالا تر ہے، لیکن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے اور نماز پڑھتے ہیں، ساتھ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیماروں کی ضروریات کا خیال کریں، دوائیوں سے تنگ، ڈاکٹروں کی فیسوں سے تنگ پریشان حال لوگ، دائمی بیمار، ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ اور اسی طرح قیدیوں کا جو نجائز مقدمات کا شکار ہیں ان کے لیے وکیل مہیا کر کے، ان کے فیسیں مہیا کر کے، جو نجائز ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان پہ خرچ کیجئے۔ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں اس کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن و سنت پر مبنی مستند کتابیں، اسلامی لٹریچر لے کر جو ہے تقسیم کیجئے معاشرے کے اندر، تاکہ جہالتیں ختم ہوں،
اور توحید و رسالت کی اور دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو اور اللہ کا دین پھیلے. جہاں جہاں تک آپ کی کتاب کا یہ گفٹ، یہ تحفہ جائے گا، لوگ پڑھ کر اس سے مستفید ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. اسی طرح مستحق افراد، غریب رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کے اوپر خرچ کیجیے اس ماہ مبارک میں خاص کر طور پر. تعلیم حاصل کرنے والے نادار طلباء جو اپنی فیسیں، اپنے ہاسٹل کے اخراجات نہیں پورے کر پاتے، ایسے بچوں کو تلاش کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے، ان کا مستقبل سنواریے. اسی طرح روزہ افطاری سحری کے اوپر خرچ کیجیے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، اتنا اجر اللہ دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اتنا ہی افطار کروانے والے کو اجر ملے گا، لیکن اس میں کمی بھی نہیں آئے گی. جہاں سحری کا، افطاری کا اجتماعی طور پہ انتظامات ہیں، مساجد میں، مدارس میں، ان تنظیموں میں، ان اداروں کے ساتھ جڑ کر اس میں حصہ لیجئے. اپنے گھروں میں، محلے میں، گلی میں، مساجد میں، جہاں بھی اللہ توفیق دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے روزے داروں کے لیے انتظامات کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہارے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس عمل کو اللہ ذخیرہ آخرت بھی بنا دے گا، صدقہ جاریہ بھی بنا دے گا. تو میرے بھائیوں، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے، ان کے فیملی، ان کے بچے ضرورت مند ہیں، ان پہ اوپر خرچ کیا جائے. یہ بے شمار راہیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. کسی کی راہ پہ اوپر ضرور آپ بھی خرچ کر کے اللہ کی رضا کو پائیں. تو یہ ادارہ آپ کا، یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کے بانیان ہیں، آپ اس کو چلانے والے ہیں، آپ منتظمین ہیں، معاونین ہیں اس ادارے کے. آپ کی کوششوں سے، آپ کی جد و جہد سے، آپ کے تعاون سے یہ بلڈنگ بنی ہے اور آج آباد ہے، اور ایک بہت بڑا اجتماع یہاں پہ جمعہ ادا کر رہا ہے. اسی طرح نماز تراویح میں، اسی طرح مدرسے کی حفظ کی کلاسیں ہیں، تجوید کی کلاسیں جو شروع ہو چکا ہے وہ بھی شعبہ. آپ بھی اس ادارے کے معاون بنیے. ایک استاد کی تنخواہ کے ذمہ دار بنے، یا نہیں ایک استاد کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار روپے میں دینا چاہتا ہوں. کم از کم 35,000 30,000 روپے تک ایک استاد کی تنخواہ کے ذمہ دار بنیے، یا کم از کم 6,000 ایک بچے کا خرچہ اٹھائیے. آپ اپنے بچوں کو بھی وقف کیجئے، قوم کے بچوں پہ بھی خرچ کیجئے، یتیموں پر، مسکینوں پر. یہ خرچ کیا ہوا کل روز قیامت آپ کو فائدہ دے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ایک بچے کا خرچ 6,000 روپے ہے، یا پھر بل بجلی ہیں، بل گیس ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہیں، 200 روپیہ فی یوم ایک بچے کا خرچہ ہے. ان تمام خیر کے کاموں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. سحری اور افطاری کا بہترین یہاں پہ انتظام چل رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں. راشن کی شکل میں یا نقدی کی شکل میں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ضرور یہاں پہ مہیا کیجئے. اور ساتھ ساتھ اوپر والی بلڈنگ جو ہے آئندہ انشاءاللہ آنے والے رمضان سے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے. اس کے لیے بھی 1 کروڑ 30 سے 35 لاکھ روپے درکار ہیں. اوپر والا فنشن کا کام مکمل باقی ہے. باہر سے بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں شاید مکمل ہو چکی ہے. آج اوپر جمعہ پڑھنے کے بعد چکر ضرور لگائیں. یہ دین کے طالب علموں کے لیے ان کے ہاسٹل ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، جہاں یتیم، مسکین بچے، اساتذہ کرام رہائش رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ایک کمرے کا یہ اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ اپنے کھاتے میں ڈالیں. انشاءاللہ یہ بلڈنگ جو اوپر والا حصہ جیسے نیچے والا اللہ نے مکمل کیا، ایسے اوپر والا بھی اللہ آسان فرمائے گا. میں دعا گو ہوں اللہ جتنے میں معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما. اللہ یہ نیکیاں قبول و منظور فرما. اس ادارے کو مرکزی ادارہ بنا، اور دین کی نشر و اشاعت کا بہترین ادارہ اللہ اسے بنا. نمازیوں سے بھر دے اللہ، طلباء سے بھر دے اللہ. جو کچھ مانگا وہ عطا فرما. ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کے سبب مہیا فرما. اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جہاں کہاں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک فرما. گزشتہ جمعے میں بم دھماکہ ہوا، اور کل پرسوں بنو میں بھی دھماکہ ہوا. اللہ جتنے مسلمان ہمارے علماء یا طلباء شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول فرما. جو زخمیوں نے صحت و سلامتی عطا فرما. مولا کریم ہماری سحریاں، افطاریاں اور تیرے راستے میں خرچ کیا ہوا قبول و منظور فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما. جو نہیں مانگا بن مانگے ہماری حاجات کو پورا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.